بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو پلس ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، ساتھ ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کا آنا جانا یہاں لگا رہے۔ بہت شکریہ۔ اس پلیٹ فارم سے آپ کو بیسٹ اردو ناولز سننے اور پڑھنے کو ملیں گے۔ آج میں جو ناول ریڈنگ کرنے جا رہی ہوں ون آف مائی فیوریٹ ناول ہے جان۔ آج ہے اس کی ایپیسوڈ نمبر 8۔ مختصراً بتاتی جاؤں کہ یہ کہانی ہے ایک لڑکی عائشہ کی جس کی ازدواجی زندگی نشیب و فراز کا شکار ہے۔ منگیتر کی ڈیتھ کے بعد اس کی شادی کزن سے ہوتی ہے جو اس کی بابی کا بھائی ہے، لیکن وہ بھی ایک حادثے میں جاں بحق ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی زندگی میں ایک آرمی آفیسر آتا ہے، شہاب۔ وہ عائشہ کی خاطر آرمی آفیسر بنتا ہے اور اب ایک مقام پر پہنچ کر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر عائشہ جو ہے وہ ایج ڈفرینس کی وجہ سے اس سے کتراتی ہے اور اس کی محبت کو نو عمری کی اٹریکشن قرار دیتی ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے، چلیے بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ جائیں گی کیسے؟ شاداب پوچھ رہا تھا۔ ٹیکسی یا رکشہ پکڑ لوں گی، میں نے اس کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے کہا۔ تو چلیے پھر میں آپ کو چھوڑتا ہوا چلا جاؤں گا۔ تمہارے پاس گاڑی ہے؟ نہیں تو ٹیکسی میں ہی آپ کو چھوڑ کر میں ہوٹل چلا جاؤں گا۔ اور میں اس کی بات مان گئی۔ وہ مجھ سے پھر اگلے دن ملنے کا وعدہ کر کے مس نائلہ کے ہاں چھوڑ گیا۔ راستے میں اس نے کوئی خاص بات نہ کی تھی، بس ادھر ادھر کی سناتا رہا تھا اور میں نے اس کے جاتے ہی سکھ کا سانس لیا تھا، ورنہ مجھے ڈر تھا کہیں وہ دل کا حال نہ سنانے بیٹھ جائے۔ اگلے روز میں چھٹی کے بعد کالج سے باہر آئی تو وہ گاڑی لیے میرا منتظر تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا، مگر میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، شاداب تم یہاں کیوں آتے ہو؟ آپ کو لینے۔ وہ میرے غصے کی پرواہ کیے بغیر دروازہ کھولتے بولا تھا۔ کیوں؟ میں نے پھر غصے سے کہا۔ شاداب نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور کہا، پلیز بیٹھیے۔ شاداب تم، میں اس کو کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی کہ کالج کے باہر اور بھی بہت ساری گاڑیوں میں لوگ بیٹھ رہے تھے، ان میں میری اسٹوڈنٹ بھی تھی۔ وہ کیا سوچ رہی ہوں گی، یہ سوچ کر میں آگے بیٹھ گئی تو شاداب بھی بیٹھ گیا۔ پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مجھے دیکھا اور کہا، میں آپ کے خفا ہونے کی وجہ نہیں سمجھ سکا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، کیوں نہیں آنا چاہیے؟ شاداب نے ونڈ سکرین کے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں چپ ہی رہی، راستے میں اس کو کچھ کہنا چاہتی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں، کیوں آنا نہیں چاہیے تھا مجھے؟ حالانکہ میں نے کل ہی آپ سے کہا تھا کہ اب کل ملوں گا، اب تب مجھے منع کر سکتی تھی۔ میں سمجھی تھی کہ تم ہاسٹل آؤ گے، میں نے شیشے کے باہر دیکھتے ہوئے خفا ہو کر کہا۔ دماغ خراب تھا جو میں ہاسٹل آتا، شاداب نے زیر لب کہا، پھر میرے خفا چہرے پر ایک نظر ڈال کر اونچی آواز میں بولا، ہاسٹل میں اس دن بلکہ کل آپ نے دیکھا نہیں تھا کتنا شور تھا، ٹھیک سے کوئی بات وہاں نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے سوچا کھانا کھائیں گے اور باتیں بھی کر لیں گے، کچھ غلط کیا کیا میں نے؟ وہ معصوم بن کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں نے جل کر کہا۔ وہ مسکرا دیا، پھر بولا، آخر اس میں خفا ہونے والی کیا بات ہے؟ مجھ سے ملنا تو تھا ہی آپ کو۔ یہ بتائیں وہ گھر کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ ہاسٹل میں کیوں اٹھائیں؟ وہ گھر میرا نہیں تھا، محض پرویز بھائی کی وجہ سے وہاں 3 سال رہی۔ اب جب پرویز بھائی واپس نہ آئے تو مجھے وہ چھوڑنا پڑا کہ میں کالج پڑھاتی ہوں، ہاسپٹل میں نہیں۔ مجھے ایک بار پھر پرویز بھائی کی بے حسی یاد آئی تو دل دکھ گیا۔ شاداب نے مجھے دیکھ کر پوچھا، مگر وہ واپس کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے خط ہی نہیں لکھا، پھر وجہ کیسے معلوم ہوتی؟ میں نے کہا اور پھر پوچھا، گاڑی کس کی ہے؟ ہوٹل والوں کی، کرائے پہ لی ہے۔ شاداب مسکرایا اور گاڑی روک دی۔ کھانا ہال میں کھائیں گی یا؟ شاداب نے میرے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ جو جی میں آتا ہے کرو، میں نے بیزاری سے کہا۔ اوہ، آپ ابھی تک خفا ہیں؟ اچھا تو کمرے میں چلتے ہیں،
شاداب نے اندر کا رخ کیا۔ کمرے میں چلتے چلتے رک گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ شاداب نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، میں پھر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ دوسری منزل پر اس کا کمرہ تھا۔ شاداب نے جھک کر لاک کھولا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ ہوٹل میں آج میں دوسری بار آئی تھی۔ پہلی بار فیروز کے ساتھ راولپنڈی کے ایک ہوٹل میں، اور دوسری بار شاداب کے ساتھ۔ فیروز کے ساتھ جس کمرے میں رہی تھی اس میں ڈبل بیڈ، جبکہ اس کے کمرے میں سنگل بیڈ تھا۔ سامان وہی تھا جو اس کمرے میں تھا۔ میں نے ذرا سے فاصلے پر رکھی گئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھنا پسند کیا۔ شاداب نے دیکھا اور ریسیور اٹھاتے ہوئے پوچھا، کیا کھائیں گے؟ کچھ بھی نہیں، میں نے بیزاری سے کہا۔ شاداب نے پھر کچھ نہ کچھ آرڈر کیا، خود ہی نہ جانے کیا کیا کہہ کر فون رکھ دیا، اور پھر ہاتھ پیشانی پہ ٹکا کر نہ جانے کس سوچ میں ڈوب گیا۔ بیرا کھانے لے آیا تو اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور پھر اس کے جانے کے بعد بند کر کے میرے قریب پڑی دوسری کرسی اٹھا کر میرے سامنے میز کے دوسری طرف بیٹھتے ہوئے بولا، چلیے شروع کیجیے۔ اور میں پلیٹ میں چاول نکالنے لگی۔ اب انکار فضول تھا۔ کھانے کے بعد شاداب نے کافی منگوائی، پھر بتایا، میری ٹریننگ ختم ہو گئی اور آفیسر بھرتی میں مجھے لیفٹیننٹ کا رینک مل گیا۔ اب اگلے ماہ میں ڈیوٹی جوائن کر لوں گا۔ واقعی؟ میں ساری ناراضگی بھول گئی اور پوچھنے لگی۔ جی واقعی، شاداب مسکرایا۔ اب کیا کرو گے تم؟ میں نے اپنے لیے مزید کافی بناتے ہوئے پوچھا۔ اب؟ شاداب مجھے دیکھتے ہوئے سنجیدہ ہو گیا۔ اب پہلے ڈیوٹی جوائن کروں گا، پھر شادی۔ اس کا اشارہ سمجھ کر میں چپ رہی۔ کہتی بھی تو کیا، شاداب مانے تو پھر نہ۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں پھر بھی چپ ہی رہی۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ شاداب اٹھ کر میرے قریب آ گیا تو میں نے اس کو دیکھا۔ اس وقت اس کی عمر 21-22 سال تھی، جبکہ خود میری 36 برس تھی۔ ٹھیک ہے کہ اپنی اسپارٹنس کی وجہ سے میں اپنی عمر سے 10 برس چھوٹی ہی لگتی تھی، مگر وہ پھر بھی مجھ سے چھوٹا ہی لگ رہا تھا، اور چھوٹا نہ بھی لگتا تب بھی مجھے اب کون سی شادی کرنا تھی۔ میں شادی نہ کرنے کے فیصلے پر اب بھی قائم تھی، مگر مشکل تھی کہ اب شاداب کو کیسے سمجھاؤں۔ پہلی بار جب میں نے اس کو میٹرک کرنے کا کہا تھا تو محض رقیہ کی وجہ سے، کہ جب سے میں خود دکھوں کی بینٹ چڑھی تھی تب سے مجھ سے کسی کا دکھ نہیں دیکھا جاتا تھا۔ دوسری بار پھر جب رقیہ میرے پاس مدد کے لیے آئی اور میں نے شاداب سے بات کی، تب بھی مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو چکا تھا۔ تب میں اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی، مگر پھر رقیہ کے دکھ کا خیال کرتے ہوئے میں ضبط کر گئی، لیکن تب بھی میں نے شاداب کو اظہار کا موقع نہ دیا تھا۔ لیکن آج وہ شاید صاف صاف بات کرنا چاہتا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کیا اس کو بتا دوں کہ یہ سب اس کی غلط فہمی تھی، لیکن خوف یہ تھا کہ کہیں میری اس بات سے وہ پھر بگڑ نہ جائے کہ ڈیوٹی ابھی اس نے جوائن نہیں کی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس اچانک ہی میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ شاداب پھر سے میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ بہت پریشان ہو گئی ہیں۔ کچھ نہیں، یہ بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہی کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کب کرو گے؟ میں نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی لڑکی دیکھ چکے ہو کیا؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ میری بات پر پہلے تو شاداب نے حیران ہو کر مجھے دیکھا، پھر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھر گئی۔ جی، آج سے 5-6 سال پہلے دیکھی تھی۔ اچھا، میں نے خود کو سنبھال کر کہا۔ آپ اس کو دیکھنا چاہتی ہیں تو اٹھیے، میں ابھی دکھاتا ہوں، وہ شدید لہجے میں بولا۔ دکھاؤ۔ میں سنجیدگی سے کھڑی ہو گئی تو وہ بھی کھڑا ہو گیا، اور پھر مجھے ساتھ لیے بڑے دیوار کے آئینے کے سامنے رکتے ہوئے بولا، غور سے دیکھ لیجئے میری پسند کو۔ میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے کہاں لے جائے گا، چونکہ میں نے اردو ادب میں MA اور پھر PhD کی تھی، اس لیے اس قسم کے 2-4 سین ناول وغیرہ میں پڑھ چکی تھی۔ میں نے دیکھا شاداب اب بھی میرے ساتھ کھڑا تھا۔ اگر میں انکار کر دوں، میرے لب ہلے، گو کہ یہ فضول سی بات تھی۔
آپ انکار نہیں کر سکتی، اس نے پورے وثوق سے کہا۔ کیوں؟ کیوں انکار نہیں کر سکتی؟ میں نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ آپ پھر سے مجھے وہاں لوٹ جانے کے لیے مجبور نہیں کریں گی جہاں سے مجھے اٹھایا تھا، وہ گویا دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ میں سمجھ گئی، انکار فضول ہوگا، وہ پہلے سے زیادہ وحشی بن جائے گا، اس لیے ایک نظر خود پر اور دوسری شاداب پر ڈالتے ہوئے کہا، ذرا دیکھو اور بتاؤ تمہارے ساتھ کھڑی میں کیا لگتی ہوں؟ کیا کو نکال کر صرف میری نظر سے دیکھیے، کیا آپ میرے ساتھ کھڑی بہت اچھی لگ رہی ہیں؟ شاداب کے لہجے میں محبت تھی۔ اور بڑی بھی لگ رہی ہوں، میں نے اس کے کلین شیو چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے جب میں نہیں سمجھتا؟ اس نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ مگر میں سمجھتی ہوں، میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم کو اس بات کی پرواہ نہیں، مگر یہ دنیا والے، یہ زمانہ اس فرق کو نہ صرف سمجھے گا بلکہ تمہارا مذاق بھی اڑائے گا۔ پلیز، میں آپ سے کوئی نصیحت سننے نہیں آیا بلکہ اپنی بات کا جواب لینے آیا ہوں، وہ بات جس کو کہنے سے آپ نے مجھے روک دیا تھا۔ شاداب نے غصے سے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ دیکھو شاداب، ابھی تم صرف لیفٹیننٹ بنے ہو اور شادی کے لیے تمہاری عمر بھی بہت چھوٹی ہے، میں نے دل ہی دل میں دانت پیستے ہوئے کہا، کھل کر غصے کا اظہار جو نہیں کر سکتی تھی۔ اتنی چھوٹی بھی نہیں، لوگ تو 16-18 سال کی عمر میں شادی کر لیتے ہیں، میں تو پھر 22 سال کا ہوں، اور اس عمر تم 22ویں میں ہو، میں نے اس کی بات کاٹی۔ پلیز مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، صرف میری بات کا جواب دیں، آپ کے شاداب نے جھلا کر کہا۔ ضرورت ہے، میں اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ نہیں ہے، میں اندھا نہیں ہوں، شاداب نے پھر جھلا کر کہا۔ تو تم نہیں سنو گے؟ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ سنوں گا، مگر وہ نہیں جو آپ سنانا چاہتی ہیں، بلکہ وہ جو میں سننا چاہتا ہوں، وہ ہٹ درمی سے بولا۔ تو ٹھیک ہے، اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود کو میرے قابل بناؤ۔ میں نے بچنے کے لیے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، سیدھے راستے سے وہ قابو میں جو نہیں آ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کے شاداب نے حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ مطلب یہ کہ میں کالج میں پروفیسر ہوں اور تم صرف لیفٹیننٹ ہو، جبکہ تمہاری عمر بھی چھوٹی ہے۔ پھر؟ شاداب نے جلدی سے پوچھا۔ پھر یہ کہ اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلے میجر کا رینک حاصل کرو، خود کو کسی قابل تو بناؤ، پھر مجھ سے شادی کا سوچنا۔ میں نے گھوٹنے والے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی کر لوں گا، آپ نے اب تک جو کہا ہے میں نے وہی کیا ہے، یہ کیپٹن اور میجر کا رینک بھی میں حاصل کر لوں گا، مگر پہلے اب شادی ہوگی، باقی سب وقت کے ساتھ ساتھ ہوتے رہیں گے۔ شاداب نے بھی صاف صاف کہا تھا، شادی بعد میں ہوگی، پہلے تم یہ رینک حاصل کرو گے اگر مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو۔ میں نے خشک لہجہ اختیار کیا۔ آپ نہیں جانتی آپ کیا کہہ رہی ہیں، فوج میں پروموشن کی ایک مدت ہوتی ہے، ہر رینک کی ایک مدت ہوتی ہے جو پوری کرنے کے بعد دوسرا ملتا ہے، اور اس میں دن مہینے نہیں برسوں لگتے ہیں۔ شاداب نے گویا مجھے سمجھانے کی کوشش کی، حالانکہ یہ بات تو مجھے بہت پہلے سے معلوم تھی، آخر میرے 3 ماموں فوج میں تھے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر بھول جاؤ مجھے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ شاداب نے بے چینی سے پہلو بدلا، وہ کچھ پریشان نظر آنے لگا تھا اور مجھے اطمینان حاصل ہونے لگا تھا۔ اگر مجھے بولنا ناممکن ہے تو پھر یہ رینک حاصل کرو۔ میں پھر آ کر کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ شاداب اب بھی وہیں کھڑا تھا۔ وہ کتنا بھی مرد صحیح، مگر تھا تو مجھ سے چھوٹا اور نہ تجربہ کار، اس لیے میری چال میں آ گیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ مجھے جواب چاہیے، میں نے کہا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا میجر کی بجائے آپ صرف کیپٹن کی شرط رکھیں؟ تھوڑا سا رضامند ہو کر بولا۔ میں سمجھ گئی کہ بات بن گئی ہے، میجر سے کم نہیں، البتہ کرنل بن جاؤ تو اور بات ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ پلیز ایک بار پھر سوچ لیجئے، شاداب منت کرنے والے انداز میں بولا۔ ہرگز نہیں، تم ہاں یا نہ میں ابھی جواب دو، میں نے بے رخی سے کہا۔ اس نے بھی تو مجھے بہت خوب پریشان کیا تھا، مجھ سے شادی کی خواہش، مجھے پریشان ہی تو کرنا تھا،
یہ پریشانی کی بات ہی تو تھی کہ وہ مجھ سے 14-15 برس چھوٹا ہونے کے باوجود مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پر وہ دریچے کے باہر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا رینک کی مدت 7 سال ہے۔ شاداب ابھی لیفٹیننٹ ہوا تھا، 7 سال بعد جا کر کہیں کیپٹن بنتا اور پھر اس کے 7 سال بعد میجر، یعنی اس طرح کل 14 سال بنتے تھے۔ اور شاداب جوان تھا، خوبصورت تھا، ابھی تو اس کی عمر چھوٹی تھی اور سر پر عشق کا بھوت سوار تھا کہ اس عمر میں لڑکے محبت نہیں، صرف جن سے مخالف میں کشش کے باعث ہر فرق نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن اب سے 4-5 سال بعد جب شاداب ذرا میچور ہوگا، یعنی 26-27 کا، تو پھر وہ خود ہی مجھے بھول کر کسی بھی اپنی ہم عمر یا چھوٹی سے لڑکی سے شادی کر لے گا اور میں مزید بڑی ہو جاتی، اور ضروری نہیں تھا شاداب اب میرے حصول کے لیے 14 سال انتظار کرتا۔ وہ مرد تھا اور انتظار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ ساری محبت، سارا عشق جاگ بن کر بیٹھ جاتا جب وہ ذرا سمجھدار ہوتا اور میری عمر کا خیال کر کے خود ہی مجھے چھوڑ جاتا۔ پھر مجھے کیا ضرورت پڑی تھی ابھی سے اس کو بھٹکانے کی؟ میں نے شاداب کو دیکھا، وہ ابھی بھی وہیں دریچے کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے پاس گئی اور کہا، چھوڑو شاداب، یہ سب تمہارے بس کا نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنی کسی ہم عمر لڑکی کی تلاش کر کے شادی۔ مجھے آپ کی شرط منظور ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ کیا؟ میں نے سکون سے پوچھا۔ یہ کہ جب میں میجر کا رینک حاصل کر لوں تو پھر آپ کوئی نئی شرط پیش نہیں کریں گی۔ نہیں کروں گی، میں نے فوراً کہا، اور دل میں سوچا وہ وقت آنے سے پہلے تم خود بدل جاؤ گے۔ شاداب خان آفریدی: پھر ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا یہ رینک اپنی محنت سے قبل از وقت ہی حاصل کر لوں۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا اور میرا دل پھر ڈر گیا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ یہ ناممکن ہے کہ وہ قبل از وقت کچھ حاصل کرے، میں مطمئن ہو گئی اور کچھ دیر بعد ہی اپنا پرس اٹھا کر چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب میں چلوں گی شاداب، رات کا کھانا کھا کر جائیے گا۔ شاداب نے بیٹھے بیٹھے مجھے دیکھا۔ یہ مناسب نہیں، میں نے کہا تو شاداب فوراً اٹھ گیا۔ تاہم وہ مجھے ہوٹل چھوڑنے کی بجائے لبرٹی لے گیا۔ میں نے جب یہ دیکھا تو غصے سے پوچھا، یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ شاداب نے میرے غصے کی پرواہ کیے بغیر کہا، مجھے تھوڑی شاپنگ کرنا ہے، ایسے موقع پر خاتون ساتھ ہو تو اچھا لگتا ہے۔ وہ گاڑی بند کر کے میری طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا، تشریف لائیے، اور میں دانت پیسنے کے باوجود اس کو کچھ نہیں کہہ سکی۔ چپ چاپ گاڑی سے اتر آئی۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نہیں، تم اپنی شاپنگ کرو، میں نے تھوڑی نرمی سے کہا۔ کیا اب کچھ کہنے کا فائدہ؟ جی بہتر۔ وہ مختلف شاپس سے اپنے لیے نہ جانے کیا کیا خریدتا رہا۔ میں نے کچھ توجہ نہ کی۔ پھر میری پسند سے اس نے اپنی امی کے لیے 1-2 سوٹ اور کچھ جوتے وغیرہ خریدنے کے بعد مجھ سے کہا، میں چاہتا ہوں آپ اپنے لیے کچھ خریدیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود میرے لیے سوٹوں کا کپڑا دیکھنے لگا۔ میں نے آہستہ سے اس کا بازو پکڑا اور کہا، پلیز شاداب، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ دکاندار کے سامنے میں کھل کر کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ شاداب نے اپنی پسند سے میرے لیے 2 سوٹ پیک کروائے اور پھر زیورات کی دکان میں چلا آیا۔ اس نے مجھ سے پوچھے بغیر اپنی پسند سے ایک انگوٹھی لی اور مجھے کہا، ذرا پہن کر دیکھیں، سائز ٹھیک ہے؟ میں نے غصے سے اس کو گھورا، مگر وہ لاپرواہی سے کچھ دوسرے زیورات دیکھنے لگا۔ شاداب، اب چلو، ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے بے روحی سے اسے کہا۔ ضرورت ہے، جبھی تو یہاں آیا ہوں۔ اس نے دکاندار کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی انگلی میں ڈال دی، پھر بولا، سائز ٹھیک ہی ہے، اور بل دینے لگا۔ میں نے جلدی سے انگوٹھی اتار کر دکاندار کے سامنے رکھ دی اور اس نے انگوٹھی چھوٹی سی مخملی ڈبیا میں بند کر دی اور شاداب کے سامنے رکھ دی۔ شاداب نے ایک غصہ بھری نظر مجھ پر ڈالی، پھر ڈبیا لے کر باہر نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی اس کا موڈ آف رہا اور پھر مجھے ہاسٹل کے گیٹ پہ اتار کر بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ میں سمجھی جان چھوٹ گئی، اب شاید اس کو مجھ سے ملے بغیر ہی 4 صدا چلا جانا ہے، اور یہ بات بہت اچھی تھی میرے لیے،
لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اگلے روز وہ پھر گاڑی لیے کالج کے باہر موجود تھا۔ میں بھی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کھانا پھر شاداب کے ساتھ ہی کھایا، تاہم آج اس نے کوئی ایسی حرکت مطلب بات نہ کی تھی۔ وہ زیادہ تر ادھر ادھر کی فضول باتیں ہی مجھ سے کرتا رہا، یا پھر میری کالج لائف کے بارے میں پوچھتا رہا۔ اور جب میں نے جانے کی بات کی تو شاداب نے یہ کہتے ہوئے مجھے رات کے کھانے پر روک لیا کہ میں کل ہی 4 کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، اس لیے آپ رات تک یہیں رک جائیں۔ اور میں نے اس کی بات مان لی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اٹھ کر کرسی لے کر میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، شادی تو تب ہی ہوگی جب میں میجر کا رینک حاصل کر لوں گا، لیکن تب تک یہ انگوٹھی میری نشانی کے طور پر آپ کے ہاتھ میں رہے گی، تو ہو سکتا ہے آپ کو وعدہ بھی یاد رہے۔ پلیز ہاتھ آگے کریں۔ نہیں شاداب، میں اس بات کو مناسب نہیں سمجھتی۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ میں نے نرمی سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ پر اعتبار ہے، لیکن کیا حرج ہے اگر آپ اس کو پہن لیں؟ وہ بھی نرم لہجے میں بولا، دیکھو جب وقت آئے گا تو ضرور پہنوں گی، لیکن ابھی نہیں، پلیز ضد نہ کرو، میں نے ملائمت سے کہا۔ شاداب کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے ابھی آپ اس کو نہیں پہننا چاہتی، مگر یہ سوٹ جو میں نے آپ کے لیے خریدے ہیں ان کو تو قبول کریں۔ اس نے پیکٹ میری گود میں رکھ دیا اور بادل نخواستہ مجھے وہ قبول کرنا پڑے۔ پھر جب وہ مجھے ہاسٹل چھوڑنے آیا تو پوچھا، کیا میں آپ سے ملنے کبھی کبھار یہاں آ سکتا ہوں؟ نہیں، کیا ضرورت ہے آنے کی؟ میں نے اس خوف کی وجہ سے کہا کہ اگر وہ مجھ سے ملتا رہا تو پھر شاید مجھے فراموش نہ کر سکے، جبکہ میں چاہتی تھی وہ مجھے بھول جائے۔ یہ تو زیادتی ہے، شاداب نے احتجاج کیا۔ یہی تمہارے حق میں بہتر بھی ہے، میں نے کہا۔ شاداب مجھے دیکھا اور پھر بولا، ٹھیک ہے میں آپ کو پریشان کرنا نہیں چاہتا، لیکن کالج ایڈریس تو دے دیجئے۔ وہ جیسے ہار کر بولا، کیوں کہ اب تم مجھے گھٹیا عاشقوں کی طرح محبت بڑے خط لکھا کرو گے؟ میں نے کچھ ناگواری سے کہا، آپ تو ہر بات کا مطلب اپنی مرضی سے نکالتی ہیں، بات کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی خیریت معلوم کی جا سکے۔ اکیلی رہتی ہیں آپ، اور یہ سوچ کر میں پریشان رہتا ہوں، وہ سادگی سے کہہ رہا تھا۔ آتی ہوں اب اکیلی رہنے کی، تم خواہ پریشان نہ رہا کرو۔ مطلب آپ ایڈریس نہیں دیں گی، اور اگر آپ نے ایڈریس نہ دیا پھر میں خود حاضر ہو جایا کروں گا، اس نے دھمکی دی۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، یہ لو میرا وزٹنگ کارڈ، رکھ لو، لیکن سال میں ایک بار خط لکھنے کی اجازت ہوگی۔ میں نے کارڈ دیتے ہوئے ایک نئی شرط پیش کر دی۔ آپ تو لگتا ہے ایک دن سانس لینے پر بھی پابندی لگا دیں گی۔ وہ کارڈ پکڑتے ہوئے مسکرایا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، ابھی وقت ہے، سوچ لو، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اب وقت نہیں ہے، سوچا صرف ایک بار جاتا ہے، اور وہ میں نے پہلے سوچ لیا تھا۔ وہ گاڑی ہاسٹل کے گیٹ پر روکتے ہوئے بولا، اور کیا خوب سوچا، میں نے طنز کیا۔ شاداب نے میری طرف دیکھا اور کہا، خوب ہی تو سوچا ہے، آپ کو کوئی اعتراض؟ اوکے بھئی، ابھی تم سے ملاقات اس وقت ہوگی جب تم میجر بن جاؤ گے، میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ، شاداب نے جلدی سے کہا، پھر مجھے دیکھتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر گاڑی آگے بڑھا دی، اور میں چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی ہوئی ہاسٹل کے اندر چلی آئی۔ چوکیدار حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ آج تک ذاکر بھائی کے علاوہ مجھ سے ملنے کوئی نہ آیا تھا، مگر میں اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی اور پرس میز پر ڈال کر خود تھکی تھکی سی بستر پر گر گئی۔ میں جو آئے دن رابعہ کے کہنے پر 4 چلی جاتی تھی، اب بالکل جانا چھوڑ دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی مجھے دیکھ کر شاداب مجھے یاد رکھے، میں تو چاہتی تھی وہ مجھے مکمل طور پر بھول جائے، میرا خیال تک اس کے ذہن سے نکل جائے۔ اس لیے تو میں نے اس کی انگوٹھی بھی قبول نہیں کی تھی۔ وعدے کے مطابق شاداب سال میں صرف ایک بار خط لکھتا تھا، اور وہ بھی نئے سال کے کارڈ کے ساتھ۔ ہر سال اس کا کارڈ مجھے باقاعدگی سے ملتا تھا، جسے دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ وہ مجھے بھولا نہیں، اور یہ کوئی اچھی بات نہ تھی۔ ذاکر بھائی لاہور چھوڑ کر پشاور چلے گئے تھے، اس لیے رابعہ سے کبھی کبھار فون پر ہی بات ہوتی تھی۔ شاداب کے بارے میں مجھے کم ہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، کہ ایک تو اب رقیہ سے ملاقات تو کیا،
خط و کتابت بھی نہ ہوتی تھی۔ دوسرے شاداب کا خط صرف سال بعد آتا تھا، جس میں صرف میری خیریت کے بارے میں جاننے کا لکھا ہوتا۔ اپنے بارے میں اس نے کبھی کچھ نہ لکھا کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ یہ شاداب کے جانے کے 3 سال بعد کا ذکر ہے۔ میں بین الکلیاتی مقابلوں کے سلسلے میں شرکت کے لیے اپنے کالج کی 5 لڑکیوں کے ساتھ اسلام آباد کالج جا رہی تھی۔ اب میں گاڑی لے چکی تھی اور یہ سفر میں اپنی گاڑی میں ہی کر رہی تھی۔ کالج کی طرف اس قسم کے سفر کا خرچہ ملتا ہی تھا۔ کار میں خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ جب ہم اسلام آباد کے قریب پہنچے تو سخت چیکنگ ہو رہی تھی، گاڑیوں کی بھی۔ یہ مارشل لا کا دور تھا اور آئے دن کے ہنگاموں اور جلسے جلوسوں کی وجہ سے دارالحکومت میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی سخت تلاشی لی جاتی تھی۔ 4-5 گھنٹے کے طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد ہم اسلام آباد کے قریب پہنچے تھے کہ گاڑی روکنی پڑی۔ اب پتہ نہیں یہاں کتنی دیر رکنا پڑے گا۔ میں نے ایک طرف کھڑے بہت سارے فوجیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جن میں سے کچھ کاغذات دیکھ رہے تھے۔ ایک فوجی ہماری طرف بھی تیزی سے آیا اور کھڑکی پر جھکتے ہوئے کہا، میڈم کاغذات پلیز، اور بات اس کے منہ میں رہ گئی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اور حیران تو میں خود بھی تھی کہ یہ شاداب تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑا حیرت سے اب بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کا کلین شیو چہرہ تھا، تاہم ایک بڑی تبدیلی کے ساتھ، اور یہ تبدیلی اس کے شولڈر پر چمکتے 3 ستارے تھے، جو یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ لیفٹیننٹ سے کیپٹن بن چکا ہے، کہ شولڈر پر چمکتے یہ رینک کیپٹن کی شناخت تھے۔ مگر وہ کب کیپٹن بنا؟ میں نے سوچا۔ تب ہی اچانک وہ بغیر کاغذات لیے پیچھے ہٹ گیا۔ میڈم پلیز کاغذات، شاداب کے پاس آ کر کھڑے ہونے والے دوسرے نوجوان نے کہا، اور میں نے ڈیش بورڈ سے کاغذ نکال کر اس کے حوالے کر دیے، جو اس نے خود دیکھنے کی بجائے شاداب کو پکڑا دیے، اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا، پلیز ذرا باہر تشریف لائیں، گاڑی کی تلاشی ہوگی۔ رہنے دو ضیاء۔ کاغذات پر تیزی سے نظر ڈالتے ہوئے شاداب نے کہا، کیوں سر؟ وہ حیران سا شاداب کی طرف مڑا تو میں خود ہی لڑکیوں کو باہر نکلنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی باہر نکل آئی۔ میں نہیں چاہتی تھی وہ فوجی یا گاڑی میں بیٹھی لڑکیاں کسی شک کا شکار ہوں۔ ہمارے باہر نکلتے ہی وہ فوجی گاڑی دیکھنے لگا، جبکہ میں نے شاداب کو دیکھا، اس کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اور وہ بظاہر کاغذات پر نظریں جمائے کھڑا تھا، مگر میں جانتی تھی وہ پڑھنے کی بجائے میرے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ اچانک وہ میری طرف مڑا اور بڑے مودمانہ انداز میں پوچھا، میڈم آپ کس سلسلے میں اسلام آباد تشریف لے جا رہی ہیں؟ ہم لوگ بین الکلیاتی مقابلوں کے سلسلے میں اسلام آباد کالج جا رہے ہیں، میں نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے ایک بار پھر اس کے شولڈر پر نظر ڈالی۔ شاداب نے بھی مجھے شانوں کی طرف دیکھتے پایا تو کالر ٹھیک کرنے کے بہانے خام خواہ ان ستاروں کو درست کرنے لگا، پھر کاغذات میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اس کو ذرا غور سے پڑھ لیجئے میڈم، آج چیکنگ ذرا سخت ہے اور کافی جگہوں پر ہم نے ناکہ لگا رکھا ہے، تاہم میں نے یہاں نشان لگا دیا ہے، آپ یہ دکھاتی جائیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا اور آپ آسانی سے اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ جائیں گی۔ شکریہ، میں نے کاغذات پکڑتے ہوئے کہا، پھر ان پر ایک نظر ڈالی۔ شاداب نے ایک چٹ اپنی طرف سے لکھ کر ساتھ لگائی تھی، جس پر لکھا تھا، کیا میں آپ سے ملنے اسلام آباد کالج آ سکتا ہوں؟ چٹ پڑھنے کے بعد میں نے شاداب کو دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، مگر فوراً ہی وہ اس کو دبا گیا اور سنجیدگی سے کہا، میڈم ہم مارشل لا ڈیوٹی پر ہیں، یہ ہمارا فرض ہے کہ آپ جیسے اچھے شہریوں سے تعاون کریں، اور آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ مجھ سے، میرا مطلب ہے ہم سے تعاون کریں۔ ہم سے تعاون کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے، ضروری نہیں جواباً ہم بھی آپ سے تعاون کریں۔ میں نے اس کا مطلب سمجھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، یہ تو زیادتی ہے میڈم۔ شاداب نے آہستہ سے کہا، اگر اتفاق سے آپ کا اور ہمارا سامنا ہو گیا ہے تو آپ کو تعاون کرنا چاہیے، ہر جگہ یہ کیا ہے تعاون کرنے میں؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھی اور پھر دوسری لڑکیوں کے بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ بیک مرر میں پیچھے کھڑا شاداب مجھے صاف نظر آ رہا تھا، جو اب پوری سنجیدگی سے میری گاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا
اور مجھے یقین تھا جب تک گاڑی نظر آتی رہے گی وہ ادھر ہی دیکھتا رہے گا۔ میڈم، آپ اس کو جانتی تھیں؟ لڑکیاں گاڑی آگے بڑھتے ہی مجھ سے پوچھنے لگیں۔ نہیں تو، میں نے صاف جھوٹ بولا کہ ان کی وجہ سے میں نے شاداب سے شناسائی ظاہر نہ کی تھی، مگر وہ پھر بھی پوچھ رہی تھی۔ مس، وہ آپ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، ان میں سے ایک لڑکی بولی۔ ہو سکتا ہے اپنی کسی عزیز کا دھوکا ہوا ہو، میں نے جواب دیا اور دل میں سوچا شکر ہے شاداب نے بھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کی، ورنہ یہ شیطان لڑکیاں تو کالج واپس پر میرا پھول بناتی۔ ان سب کی عادت ہی ایسی تھی کہ ٹیچرز کی ذرا ذرا سی بات کو نمک مرچ لگا کر سارے کالج میں سناتی تھی۔ لیکن مجھے بھی حیرت تھی کہ شاداب کیپٹن کیسے بن گیا، اور اگر بن گیا تھا تو مجھے کیوں نہ بتایا تھا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہو، مجھے تو بیچارہ سال بعد ہی خط لکھتا تھا۔ تاہم میں پریشان ہو گئی تھی یہ سوچ کر کہ اگر اسی رفتار سے اس نے میجر کا رینک حاصل کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مجھے اس خوف نے آ لیا کہ کہیں وہ میرے کالج نہ آ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہوگا، لڑکیاں کیا سوچیں گی؟ اگرچہ میں نے لڑکیوں کو جواب تو دے دیا تھا، پھر بھی خوف تھا۔ مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ ہم ایک ہفتہ وہاں رہے۔ ہماری لڑکیوں نے اردو مشاعرے میں انعامات حاصل کیے تھے۔ ایک ہفتے بعد ہم لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ایک ہفتہ ہر پل اس خوف میں گزرا تھا کہیں شاداب نہ آ جائے۔ واپسی پر بھی وہاں فوجی موجود تھے، مگر اب ان میں شاداب نہ تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔ لاہور آنے کے چند ماہ بعد کا ذکر ہے۔ ذاکر بھائی ایک سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے لاہور آئے تو مجھ سے ملنے ہاسٹل چلے آئے۔ تب میرا جی چاہا ان سے پوچھوں کہ شاداب قبل از وقت کیپٹن کیسے بن گیا، لیکن میں ان سے کچھ نہ پوچھ سکی کہ وہ کیا سوچیں گے کہ میں کیوں اس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ کچھ نہ سوچیں، مگر چونکہ میرے اپنے دل میں یہ بات تھی اس لیے میں نے نہ پوچھا۔ ذاکر بھائی سے جب میں نے رقیہ کا پوچھا تو وہ خود ہی بتانے لگے۔ رقیہ تو ٹھیک ہے اور شاداب کیپٹن بن گیا ہے۔ کیسے؟ اب میں نے پوچھ لیا۔ کیا بات انہوں نے شروع کی تھی؟ پنڈی میں ایک اسلحہ ڈپو میں تخریب کاری کے سلسلے میں شاداب نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اطلاع ملنے پر نہ صرف بروقت انتظامات کیے، اس تحریک کاری کو روک کر مالی نقصان سے بچایا جو اسلحہ تباہ ہونے کی صورت میں ہو رہا تھا، بلکہ بہت سی قیمتی جانیں بھی ضائع ہونے سے بچ گئیں اور اس کے ساتھی بھی پکڑے گئے۔ اس کیس میں کچھ آفیسرز کو شاندار خدمات پر پروموشن ملی، جن میں شاداب بھی شامل تھا۔ یہ لڑکا جس کے بارے میں گاؤں والوں کا خیال تھا کہ ایک دن حماد کو ختم کر کے خود بھی مارا جائے گا، وہ اچانک اتنا زیادہ بدل گیا ہے کہ وہ سب حیران ہوتے ہیں۔ بہت سلجھی ہوئی باتیں کرتا ہے، ذاکر بھائی تعریف کر رہے تھے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میری وجہ سے قتل و غارت کا ایک سلسلہ رک گیا تھا۔ رقیہ کا دکھ ختم ہو گیا۔ ذاکر بھائی مجھے چارسدا آنے کی تاکید کرتے ہوئے چلے گئے۔ وہ اب پشاور سے چارسدا چلے گئے تھے۔ میں کتنی ہی دیر بیٹھی شاداب کے بارے میں سوچتی رہی، حیران ہوتی رہی اور شاداب سے دور ہونے کے طریقے بھی سوچتی رہی۔ دل چاہا لاہور چھوڑ کر چلی جاؤں، وہاں جہاں وہ نہ آ سکے، مگر کہاں؟ اچانک میرا تقرر بطور پرنسپل کوئٹہ کالج میں کر دیا گیا۔ میں بہت خوش تھی اور لاہور چھوڑ کر کوئٹہ آ گئی۔ میرے ساتھ ہی یہاں لاہور کی ایک لیکچرار ٹرانسفر ہو کر آئی تھی اور اس نے مشورہ دیا کہ ہاسٹل کے بے مزہ کھانے اس کو اچھے نہیں لگتے، کیوں نہ ایک گھر کرائے پر لے لیا جائے، اور میں نے اس کا مشورہ مان لیا کہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ پھر کوئٹہ کی رہنے والی ایک پروفیسر کی معرفت ہمیں یہ گھر مل گیا اور نازیہ کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو گئی۔ 2 کمروں کا یہ چھوٹا سا لیکن خوبصورت گھر تھا، مناسب لان بھی تھا۔ مجھے یہ گھر بے حد پسند آیا۔ کالج سے واپسی پر میں لان میں بیٹھی یا تو پڑھتی رہتی یا پھر چائے کافی پیتی رہتی۔ مجھے جس کو چائے اچھی نہیں لگتی تھی اور کافی کی تلخی تو بہت ناگوار گزرتی تھی، جس میں سے مجھے جلی ہوئی روٹی کی بو آتی تھی، لیکن اب وہی کافی مجھے مرغوب تھی۔ چائے تو میں بہت کم پیتی تھی،
زیادہ کافی ہی استعمال کرتی، خاص کر تب جب دل پر اداسی طاری ہوتی تو میں بغیر دودھ اور چینی کے کافی بنا کر پیتی، اور یہ تلخی مجھے بہت سکون دیتی تھی۔ تاہم پھر مجھے رات بھر تو کیا، بعض دفعہ دو دو دن بھی نیند نہیں آتی تھی، اور یہ دیکھ کر نازیہ مجھ سے کہتی، ارے سیدھی طرح ایک ہی بار کیوں نہیں پی لیتی؟ کاش میں ایسا کر سکتی، اگر یہ معلوم ہوتا کہ خودکشی حرام نہیں ہے۔ نازیہ، اس دنیا میں میری زندگی کی کیا حیثیت ہے؟ سب کو خدا نے اٹھا لیا، اور ایک بائی زندہ تھا، اسے عذرا چھین کر لے گئی۔ عذرا پر الزام مت دیجیے، وہ سارا وقت آپ کے بھائی کے ساتھ نہیں رہتی۔ آپ کے بھائی خود ہی آپ سے ملنا نہیں چاہتے، خط لکھنا نہیں چاہتے۔ عذرا کا کیا دوش؟ عورت سارا وقت تو مرد کی نگرانی نہیں کر سکتی، نازیہ نے غصے سے کہا۔ ٹھیک کہتی ہو تم، میں کہتی تو وہ بولتی۔ اب مجھے دیکھیے، میری عمر 35 برس ہو رہی ہے، میرے ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، مگر کسی کو میری شادی کی فکر نہیں۔ ان سب کے لیے میں نوٹ چھاپنے کی مشین ہوں، جس سے ہر کوئی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اور میری ضرورت کا کسی کو خیال نہیں۔ میں نے محض ماں باپ کی مدد کے خیال سے یہ جاب کی تھی، جو میرے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ میں بھی چاہتی ہوں میری شادی ہو، شوہر، گھر اور بچے ہوں، مگر میرے گھر میں کسی کو خیال نہیں۔ ماں باپ مجھ سے چھوٹے بہن بھائیوں کی شادی میں لگے ہیں، میری پرواہ کسی کو نہیں۔ محض پیسے کے لیے انہوں نے مجھے یہاں اتنی دور اکیلی کو رہنے کی اجازت دے دی۔ تم تو شکر کرو تمہارا صرف ایک رشتہ ہے جس کا تمہیں دکھ ہے، اگر بہت سارے ہوتے تو دکھ بھی بہت سارے ہوتے۔ وہ آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہاں کوئٹہ آ کر زندگی کی بہت ساری دکھی کہانیاں مجھے ملی تھی، ساری کہانیاں ایک دوسرے کی ضد تھی۔ نازیہ شوہر اور گھر کے لیے ترستی تھی، جبکہ ایک پروفیسر زیب تھی، وہی جنہوں نے مکان کی تلاش میں ہماری مدد کی تھی۔ پڑھی لکھی، خوبصورت، 40 سال کی عورت تھی، مگر بیمار۔ شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا اور کم پڑھا لکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ احساس کم تری کا شکار تھا۔ بیوی کی پرواہ نہ تھی، پاؤں کی جوتی سمجھتا اور اپنے دل کی تسکین کے لیے وقتاً فوقتاً طنز کی بارش کرتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہارٹ کی مریض ہو چکی تھی اور اس کا بائی پاس آپریشن بھی ہو چکا تھا، مگر شوہر کو پھر بھی اس کی پرواہ نہ تھی۔ اس کی کہانی سن کر میں نے کہا، آپ جواب میں ان کو کچھ نہیں کہتی؟ تب وہ دکھ سے بولی، کیا کہوں، پڑھنے لکھنے کے باوجود ہوں تو ایک عورت ہی۔ ویسے بھی مرد زبان دراز عورت کو پسند نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ عورت بزدل ہو، جاہل اور کمزور ہو، جس کی غلطی وہ معاف کر کے اس پر احسان جتلا کر اس کو شرمندہ کر کے اس پر روب جما سکے۔ عورت کی اس معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں، وہ کتنی بھی بلندی پر چلی جائے، خاص کر بیوی ایک ایسی بے حیثیت چیز ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں۔ شوہر جب چاہے اس کو مار سکتا ہے، گھر سے نکال سکتا ہے، بھوکھی مار سکتا ہے، وہ جیسا چاہے بیوی سے سلوک کر سکتا ہے کہ بیوی اس کی ذاتی جاگیر کی طرح ہوتی ہے، جس کے بارے میں اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا۔ وہ برے سے برا سلوک بیوی کے ساتھ روا رکھ سکتا ہے اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، اور اگر کوئی پوچھ لے تو 4 حروف سے عورت کو رخصت کر دیا جاتا ہے، اور عورت کتنی بھی آزاد ہو، طلاق کا داغ ماتھے پر لگانا پسند نہیں کرتی۔ اس طرح کی بہت سی کہانیاں سن کر مجھے حال ہی میں پڑا ہوا ایک کتھا یاد آ گیا۔ جگر کا خون، دل کی آگ، آنکھوں کا دھواں، آنسو، یہ لاوا مدت و فطرت کے سینے میں مچلتا ہے، بدل کر موت رکھ لیتی ہے نام اپنا حیات انجم۔ ہزاروں غم پگھلتے ہیں تو ایک انسان ڈلتا ہے، اسی لیے تو زیادہ تر انسانوں کی پوری زندگی دکھ اٹھاتے ہوئے گزرتی ہے۔ میں اپنے دکھ بھول کر اب زیادہ تر دوسروں کے بارے میں ہی سوچا کرتی تھی۔ اپنا دکھ اب مجھے کم ہی لگتا تھا، لیکن کبھی کبھی یہ ناقابل برداشت بھی ہو جاتا جب اچانک پرویز بھائی کا خیال آتا تھا۔ میں ان کی ایک ہی بہن تھی، ان کو کچھ تو سوچنا چاہیے تھا، مگر وہ تو سب کچھ بھول گئے تھے۔
کوئٹہ آنے سے پہلے میں نے شاداب کو زندگی میں پہلی بار ایک مختصر خط لکھا تھا، جس میں اپنا ایڈریس بدلنے کی اطلاع دیتے ہوئے کوئٹہ کالج کا ایڈریس لکھ دیا تھا کہ کہیں وہ میری عدم موجودگی میں آنے والا اس کا خط اور کارڈ کوئی اور نہ پڑھ لے۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں آنے کے بعد بھی مجھے شاداب کی طرف سے 2 خط مل چکے تھے۔ ایک تو آج ہی کالج میں ملا تھا اور اب شاداب آ بھی چکا تھا۔ اس نے محض اپنی ذہانت اور محنت سے 5-6 سال میں 2 رینک حاصل کیے تھے اور میری شرط پوری کرنے کے بعد وہ خود بھی چلا آیا تھا۔ اس کو دیکھ کر، اس سے مل کر مجھے لگا تھا وہ آگ جس کو بجھانے کے لیے میں نے شاداب سے ملنا چھوڑ دیا تھا، 4 صدہ جانا چھوڑ دیا تھا، وہ بجھ نہ سکی تھی۔ اس میں تو اور بھی شدت پیدا ہو چکی تھی۔ یہ شاداب کے رویے نے بتایا تھا، اس کی بےتاب نگاہوں نے بتایا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ میں سوچ رہی تھی، شاداب کو کیسے سمجھاؤں گی؟ وہ خود ہی آزر کی طرح سمجھ جائے گا جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ میں ایک بانجھ عورت ہوں۔ لیکن اگر پھر بھی نہ سمجھا، دل نے کہا تو میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اسی وقت فضا میں موزن کی آواز ابھری اور میں چونک پڑی۔ اوہ، تو رات گزر گئی۔ میں نے سوچا، اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے، اپنے پیاروں کو یاد کرتے، یہ رات میں نے جاگ کر گزاری تھی۔ موزن کی اذان ختم ہوئی تو میں بھی آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو برف باری بھی ہو رہی تھی، سارا صحن برف سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی طرف دیکھا، اس کی لائٹ اسی طرح جل رہی تھی اور دروازہ بھی ویسے ہی کھلا تھا جیسے رات کو جاتے ہوئے میں نے دیکھا تھا۔ کیا شاداب بھی جاگ رہا ہے؟ میں نے سوچا۔ ہاں، جاگ ہی رہا ہوگا۔ اس نے خود ہی تو کہا تھا، آج نیند کیسے آئے گی؟ اور کیا سچ کہا تھا؟ رات میری بھی تو آنکھوں میں گزری تھی، اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہوئے۔ میں دروازے کے قریب آئی، اندر جھانکا۔ شاداب سیدھا لیٹا ہوا تھا، اس کا ایک بازو آنکھوں پر تھا۔ وہ اس وقت بھی وردی میں ہی تھا۔ شاید سوچتے سوچتے آنکھ لگ گئی تھی، کیونکہ کمبل ایک طرف ویسے ہی پڑا تھا۔ میں دبے پاؤں اندر آئی، کچھ دیر پائنتے کی طرف کھڑی شاداب کو دیکھتی رہی، پھر کمبل اٹھا کر بڑی آہستگی سے اس کے اوپر ڈال دیا، تاہم منہ کھلا ہی رہنے دیا کہ کہیں وہ جاگ نہ جائے۔ کمبل ڈال کر میں باہر نکل آئی، پھر وضو کر کے نازیہ کے کمرے میں آئی اور نماز پڑھنے کے بعد شاداب کے سوالوں کا جواب سوچتے ہوئے لیٹ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے شاداب سے کیا کہنا ہے۔ یہ سوچنے کے بعد میں مطمئن ہو گئی تھی، شاید یہی وجہ تھی، پھر نیند بھی مجھ پر مہربان ہو گئی اور آرام سے سو گئی۔ جاگی تو نظر سیدھی سامنے لگی وال کلاک پر پڑ گئی اور میں مارے حیرت کے اچھل پڑی۔ دن کے 12 بج گئے تھے۔ شاداب کیا سوچتا ہوگا؟ میں جلدی جلدی چپل پہن کر شال لپیٹتی ہوئی باہر آئی اور حیران ہو کر سارے گھر کو دیکھنے لگی۔ برف باری نہ جانے کب رکی تھی، سارا صحن یوں صاف تھا جیسے کبھی یہاں پر برف گری ہی نہیں۔ یہ صفائی یقیناً شاداب نے کی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، مطلع اب بھی ابر آلود تھا، جس کا مطلب تھا برف باری کا سلسلہ پھر کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے کمرے کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا، مگر شاداب وہاں نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ کچن سے کھانا پکنے کی خوشبو باہر آ رہی تھی۔ میں کچن کی طرف بڑھی اور جب کچن میں داخل ہوئی تو شاداب بڑے انہماک سے کوکنگ رینج کے قریب کھڑا دیگچی میں چمچ ہلا رہا تھا۔ وہ لباس بدل چکا تھا اور اس وقت سفید لباس میں اپنے خوبرو سراپے اور دراز قد کے باعث بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میری موجودگی کو محسوس کر کے وہ پلٹ کر دیکھنے آیا اور مجھے دیکھتے ہی مسکرا دیا۔ اٹھ گئیں آپ؟ ہاں، آئی ایم سوری، میں نے شرمندگی سے کہا۔ کس بات کی؟ شاداب مسکرا رہا تھا۔ جلدی نہ اٹھنے کی، میں نے پھر شرمندگی سے کہا۔ اس میں سوری کی کوئی بات نہیں اور نہ ہی شرمندہ ہونے کی، شاداب نے ایک نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ناشتہ کر لیا تم نے؟ میں نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ جی، آپ کے بغیر ایک کپ چائے پینے کی گستاخی کر چکا ہوں۔ اب اس نے شرمندہ ہونے کی کوشش کی۔ آج نہ جانے مجھے کیا ہوا، ورنہ میں اتنا کبھی نہیں سوئی۔ میں تو بہت سویرے اٹھنے کی عادی ہوں، یقین کرو۔
لیکن رات بھر جاگنے کے بعد جب آنکھ صبح لگے تو پھر سونا ہی پڑتا ہے۔ آپ بھی تو صبح ہی سوئی تھیں، شاید میرے کمرے سے ہو کر جانے کے بعد۔ شاداب نے مجھے دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، گویا صبح میں جب اس کے کمرے میں گئی تھی تو وہ جاگ رہا تھا۔ مجھے سوچ میں گم دیکھ کر شاداب نے ہنس کر کہا، سوچا تھا آج کی نئی صبح کا آغاز دونوں مل کر کریں گے، مگر خیر، صبح ہوئی تو بادلوں نے اس کو اپنے باری وجود میں چھپا لیا۔ اچھا ہوا جو آپ سو گئیں، اس طرح طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا۔ تم کیا بنا رہے ہو؟ میں نے دیگچی میں جھانکنے کی کوشش کی۔ میں نے سوچا ناشتہ تو آپ کے سونے میں گول ہوا، کہیں کھانا بھی نہ ہو جائے۔ ویسے بھی آپ سو رہی تھی اور میں فارغ تھا، اس لیے سوچا کچھ کام ہی کیا جائے۔ برتن صفائی، اور تو کیا برتن بھی تم نے صاف کر دیے؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ سو رہی تھی اور میں فارغ تھا، اس لیے کام کرنے لگا۔ تو جگا لیا ہوتا، مجھے جگانے پر کوئی پابندی تو نہ تھی۔ گیا تھا ایک بار اس نیت سے آپ کے کمرے میں، لیکن آپ بہت گہری نیند میں تھی، اس لیے ڈسٹرب کیے بغیر ہی چلا آیا۔ خیر لیجیے، یہ سالن تو تقریباً تیار ہو گیا، وہ ڈھکنا رکھتے ہوئے بولا۔ شاداب، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم مہمان ہو، میں نے ایک بار پھر شرمندہ لہجے میں کہا۔ مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا کہ یہ سب میں نے اپنے گھر میں کیا ہے، آپ کے لیے، کسی دوسرے کے لیے نہیں، اور میں مہمان نہیں ہوں، اس کی تصحیح کر لیجیے۔ اچھا اب ہٹو یہاں سے، میں نے نل کھول کر ہاتھ دھوتے ہوئے کہا۔ لیجیے، ہٹ گیا۔ ویسے میں مچھلی بڑی اچھی فرائی کرتا ہوں، میں تم سے بھی اچھی کرتی ہوں۔ میں ہاتھ صاف کر کے کوکنگ رینج کے قریب آئی۔ شاداب قورمہ بنا چکا تھا، مچھلی تلنے کے لیے امیزہ بھی تیار کر چکا تھا، جبکہ پلاؤ دم پر تھا۔ میں مچھلی تلنے لگی۔ کوئٹہ کی سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے مچھلی کو اپنی خوراک کا ایک لازمی حصہ بنا لیا تھا۔ میں ہفتے بھر کی مچھلی لا کر صاف کر کے تھیلیوں میں بھر کے فریج میں رکھ دیتی اور دوپہر یا رات کے کھانے میں لازماً کھاتی۔ مچھلی فرائی کرنے کے بعد میں نے فریج سے آٹا نکال کر چپاتیاں بنائیں۔ شاداب ایک طرف سٹول پر بیٹھا مجھے کام کرتے دیکھتا رہا۔ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر میں سلاد بنانے لگی تو شاداب اٹھ کر میرے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، سلاد میں بناتا ہوں، آپ تب تک لباس چینج کر لیں۔ کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو شاداب نے مسکرا کر کہا، اس لیے کہ میں آیا ہوں۔ ویسے بھی نئے سال کی نئی صبح کا کچھ اہتمام کریں، بلکہ نئے دن کی صبح تو کب کی گزر چکی، جائیے۔ میں شاداب کو دیکھے بغیر کچن سے باہر نکل آئی، یہ سوچ کر کہ اگر میں نے انکار کیا تو وہ جو رات سے اپنی منمانیاں کر رہا تھا، ہر بات میں ضد کر رہا تھا، اس بات پر بھی ضد کر کے بیٹھ جائے گا۔ ابھی تو اس نے صرف یہ کہا ہے کہ میں آیا ہوں، اس لیے یا نئے سال کا حوالہ دیا ہے، پھر وہ اور بھی کچھ کہہ سکتا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے خود ہی کپڑے بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے کمرے میں کپڑے لینے کے لیے جب میں داخل ہوئی تو کمرہ خوب گرم تھا۔ میں نے چونک کر ہیٹر کی طرف دیکھا اور اس میں غروب آفتاب جتنی پھیلی ہوئی سرخی یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اسے ٹھیک کر چکا ہے۔ میں ہیٹر کو دیکھتے ہوئے وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ عورت کتنی بھی خود مختار ہو جائے، کتنی بھی بہادر بن جائے، مگر مرد مرد ہی ہوتا ہے۔ اس کو جو برتری خدا نے عطا کی ہے اس کی اپنی ہی اہمیت ہے۔ عورت اس برتری تک نہیں پہنچ سکتی۔ گھر میں مرد کے دم سے جو رونق ہے وہ مرد کے بغیر کہاں۔ اگر مرد اچھا اور تعاون کرنے والا ہو تو واقعی اس کے دم سے گھر میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ گھر جہاں میں نازیہ کے ساتھ رہتی تھی، ہم دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا تھا۔ وہ مجھے اپنے اطمینان کا باعث سمجھتی تھی اور میں اس کو۔ اس کے باوجود یہ خوف ہم پہ مسلط رہتا تھا کہ کہیں رات میں کوئی چور نہ آ جائے، کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے ہم نے کوئی ملازم بھی نہیں رکھا تھا۔ خاص کر جب نازیہ چھٹیوں میں پنجاب جاتی تھی تب میں بے خوابی کا شکار ہو جاتی تھی کہ بغیر مرد کا گھر بے چھت لگتا ہے، جہاں ہر کوئی جھانکنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آج شاداب کی موجودگی میں مجھے گہری اور پرسکون نیند آئی تھی۔ حالانکہ میں پہلے بھی اکثر رات بھر جاگتی تھی مگر کبھی دن میں نہ سو پائی تھی، لیکن آج اور صحن کی وہ برف جس کو صاف کرتے کرتے میں اور نازیہ ہانپنے لگتے تھے، وہ بھی شاداب نے کتنی جلدی صاف کی تھی۔ ارے یہ میں کن سوچوں میں پڑ گئی۔
मैं वार्डरोब खोल कर अपना सूट निकालने लगी तो चौंक पड़ी, एक तरफ शादाब की वर्दी भी लटक रही थी। मैं कुछ देर उसको देखती रही और मेरे एहसासात न जाने क्यों अजीब से हो रहे थे। फिर मैंने अपना एक सूट निकाला और बाथरूम में चली गई। गर्म पानी से गुसल किया। गीज़र हमारे यहाँ साल के 8 महीने चलता था। सितंबर से जो चलना शुरू होता तो मई में जाकर हम कहीं इसको बंद करते। गीज़र की वजह से पानी का कोई मसला ना था, वरना जिस तरह यहाँ बर्फ़बारी के दिनों में पानी जम जाता है, ऐसे में अगर गीज़र ना होता तो बड़ी मुश्किल होती। इन दिनों तो ठंडा पानी पीने को दिल ना चाहता था, नहाना तो अलग बात थी। गुस्ल के बाद मैं ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने खड़ी हेयर ड्रायर से बाल खुशक कर रही थी कि शदाब कमरे में दाखिल हुआ। कुछ देर दरवाजे में खड़ा मुझे देखता रहा, फिर जब मैंने ड्रायर मशीन बंद की तो वो मेरे करीब चला आया और आईने में नज़र आने वाले मेरे और अपने सरापे को देखने लगा। देखा तो मैंने भी था, 5 साल पहले। वो अपने क्लीन शेव चेहरे की वजह से अपनी उम्र से और भी कम लग रहा था, मगर अब अपनी मूंछों और दाढ़ी की वजह से अपनी उम्र से बड़ा लग रहा था। गो कि मैं भी अपनी उम्र से छोटी लग रही थी, मगर वो मेरे पास खड़ा फिर भी छोटा ही लग रहा था, या फिर अब बराबर का लग रहा था। शादाब ने मुझे मुसलसल अपनी तरफ देखते पाया तो पूछा, क्या देख रही हैं आप? मैं कुछ बदल तो नहीं गया? वैसा ही हूँ। ये तुमने दाढ़ी क्यों रख ली? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया। शादाब ने चौंक कर मुझे देखा, फिर कहा, जो वजह आप समझ रही हैं इस वजह से नहीं रखी। आप जानती हैं सियाचिन का महाज कितना सख्त है। वहाँ पीने के लिए, मुंह धोने के लिए, गर्ज हर काम के लिए बर्फ़ को गर्म करके पानी बनाना पड़ता है। मुझ पर ज़रा सुस्ती छा गई और मैंने शेव बनाना छोड़ दिया। हालांकि फ़ौजी को सुस्ती करनी तो नहीं चाहिए। खैर, जब शेव बढ़ा तो यार दोस्तों ने कहा दाढ़ी मुझे बहुत सूट कर रही है, और आपको तो पता है सूटेबल तो हर कोई नज़र आना चाहता है। उसने शोही से कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम चलकर मेज़ पर बर्तन लगाओ, मैं अभी आती हूँ। मैंने मुड़े बगैर कहा कि उसकी मौजूदगी मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। कमाल है, पहले तो आप मुझे काम करने से मना कर रही थी, और अब ही। उसके होंठों पर शरारत अमेज़ मुस्कुराहट फैली हुई थी, जैसे वो मेरी बात का मतलब समझ गया हो। जवाब सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर ज़ब्त करते हुए मैंने कहा, सवाल जवाब बहुत करने आ गए हैं तुम्हें। जी, क्योंकि अपनी उम्र के मज़ीद 5-6 साल गुजार कर आप तक पहुंचा हूँ। वो सोफे पर डेढ़ होते हुए बोला, और इन सालों ने मुझे 5 की बजाय 10 सालों का तजर्बा दिया है। फिर भी मुझसे 5 साल कम ही हो। मैंने सिर्फ दिल में सोचा, क्योंकि अगर ये बात शादाब से कहती तो वो इसका भी कोई उल्टा ही जवाब देता। मैं उसको कमरे में छोड़कर बाल यूं ही खुले छोड़े बाहर निकल आई कि अभी भी उनमें हल्की सी नमी थी, और ऐसे मौसम में अगर बाल लपेटे जाएं तो बालों में बू पैदा हो जाती है। किचन में दाखिल होने से पहले ही बरामदे में रखी डाइनिंग मेज पर मेरी नज़र पड़ गई। शादाब बर्तन रख चुका था, वो बर्तन रख कर ही अंदर आया था। मैं किचन में गई तो हाथ धोए, फिर हॉट पॉट में सालन निकाल कर दूसरे में मछली रखने लगी। एक डिश में चावल निकाल रही थी जब शादाब किचन में दाखिल हुआ और पानी की बोतल के साथ सलाद वाली डिश भी लेकर बाहर गया। उनको रख कर आया और दोनों हॉट पॉट ले गया, तो मैं चावलों वाली डिश उठाकर बाहर आई और मेज़ पर रखते हुए कुर्सी पर बैठ गई। इस डाइनिंग मेज़ की कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं थी, मगर नाज़िया का कहना था, कभी अचानक कोई दोस्त मिलने आ जाए तो फिर बड़ी परेशानी होती है। छोटी मेज़ की वजह से, और वैसे भी जब दूसरों के लिए इतना कुछ करते हैं तो खुद पर भी हमारा हक है। मैं उसकी ये बात मानकर डाइनिंग सेट ले आई थी, मगर नाज़िया से एक पैसा भी नहीं लिया था। हम दोनों कॉलेज से वापसी पर यहाँ बैठकर ही खाना खाती थी, और आज जब नाज़िया नहीं थी तो शादाब मौजूद था। मैंने इस बात पर दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था कि वो नाज़िया की अदम मौजूदगी में आया था। अगर वो नाज़िया के सामने आता और नाज़िया उसके बारे में पूछती तो मैं क्या जवाब देती? आपको सोचने की बहुत आदत हो गई है। शादाब की बात सुनकर मैं चौंकी। वो मुझे देख रहा था और खाना यूं ही पड़ा था। अरे तुम शुरू करो ना, मैंने सीधे होते हुए कहा। आप डालकर देंगी तो शुरू करूं? शादाब ने नैपकिन खोलकर अपने सामने फैलाते हुए कहा। खुद डिश से खाना लेते हुए क्या होता है? मैंने ही दिल में जलाते हुए कहा। 5 साल खुद ही खाता आया हूँ, तो फिर आज क्या हुआ? मैंने कुछ गुस्से से कहा।
آج جب آپ موجود ہیں کھانا دینے کے لیے تو پھر میں خود کیوں لوں؟ پہلے تو مجبوری تھی، اکیلا تھا، مگر آج شاداب نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے پلیٹ میں چاول ڈال کر پٹخنے والے انداز میں پلیٹ شاداب کے سامنے رکھی تو وہ ڈیٹھ بنتے ہوئے ہنسنے لگا اور بولا، ذرا پیار سے، آپ تو پلیٹ توڑنے کا ارادہ رکھتی ہیں اور سالن تو آپ نے ڈالا ہی نہیں۔ اب کہ میں مسکرائی زبردستی کہ یہ میں کیا بیویوں والی حرکتیں کر رہی ہوں، وہ کیا سوچے گا میری ان حرکتوں کو دیکھ کر؟ بیچارہ ایک دن کا مہمان ہے تو یہ جلاہٹ کیسی؟ سالن کے بعد میں نے سلاد اس کے سامنے رکھی، پھر ہنس کر کہا، بس یا کچھ اور؟ ان کو کھا کر سوچوں گا۔ شاداب میرے ہنسنے پر مسکرا کر بولا اور پلیٹ پر جھک گیا۔ میں نے اپنے لیے چپاتی نکالی اور پلیٹ میں سالن کی بجائے مچھلی ڈال کر کھانے لگی کہ چاول اب میں کم ہی کھاتی تھی۔ پانی؟ شاداب نے کھاتے ہوئے ہاتھ روک کر بوتل کی طرف اشارہ کیا تو مجھے زور کی ہنسی آئی۔ وہ کسی بچے کی طرح چیزیں مانگ رہا تھا۔ میں نے گلاس میں پانی ڈال کر اس کی طرف بڑھایا۔ شکریہ، شاداب نے کہتے ہوئے گلاس منہ سے لگا لیا اور میں سنجیدگی سے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ کھانے کے بعد جب میں برتن اٹھانے لگی تو میری مدد کو شاداب بھی اٹھ گیا۔ کوئی ضرورت نہیں تمہاری مدد کی، پانی تک تو مجھ سے لے کر پیا ہے اور اب آئے ہو میری مدد کرنے، میں نے ڈانٹتے والے انداز میں کہا۔ شاداب میری بات سن کر ہنس پڑا۔ کھانا کھلانا آپ کی ذمہ داری تھی اور وہ مسکرایا، پھر کہا، اچھے مرد خواتین کی مدد کرتے ہیں۔ تم اچھے مرد ہو؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ آف کورس، وہ برتن اٹھا کر میرے پیچھے آتے ہوئے بولا۔ پھر برتن سمیٹنے میں بھی اس نے میری مدد کی اور جب میں برتن دھونے لگی تو وہ ان کو صاف کرنے لگا۔ جلد ہی ہم اس کام سے فارغ ہو گئے تو میں نے اس کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا اور پھر کچن بند کر کے ہم دونوں باہر نکلے تو برف باری پھر شروع ہو چکی تھی۔ شاداب کے ساتھ کمرے میں آ بیٹھی اور الیکٹرانک کیتلی میں پانی رکھتے ہوئے بولی، شاداب، ہیٹر تم نے خود ٹھیک کیا تھا یا باہر سے کروا کر لائے ہو؟ خود ہی ٹھیک کیا تھا، کچھ یہ کام بھی آتا ہے، شاداب نے لاپرواہی سے بتایا۔ اچھا، میں نے سوئچ اتار کر کھولتے ہوئے پانی کو فلاسک میں ڈال کر ڈھکنا لگایا، پھر کافی کی بوتل پکڑتے ہوئے پوچھا، لائٹ یا سٹرونگ، اور شکر کتنی؟ لائٹ اور شکر 1 چمچ، شاداب نے کہا، اور دونوں بازو سر کے پیچھے صوفے کی پشت سے لگا کر سیدھا بیٹھ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کپ میں 1 چمچ اور شکر ڈالنے کے بعد چمچ ہلاتے ہوئے شاداب کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ، شاداب نے کپ پکڑ کر ہونٹوں سے لگایا، ایک گھونٹ لیا اور کپ اپنے سامنے پڑی پرچ میں رکھ دیا۔ اچھی نہیں؟ میں نے اپنے لیے تیز کافی بناتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی ہے، لیکن ابھی گرم زیادہ ہے۔ اچھا، میں نے اپنا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں بہت زیادہ گرم کافی چائے پیتی تھی۔ ایک کے بعد میں نے دوسرا کپ بنایا اور شاداب سے بات کرنے کا سوچنے لگی۔ جس طرح کوئی شرابی خود میں جرأت اور حوصلہ پیدا کرنے کے لیے خود کو منانے کے لیے کئی پیگ پیتا ہے، ویسے ہی میں اس وقت کافی پی رہی تھی کہ کافی پینے کے بعد میری بزدلی ختم ہو جاتی تھی، ذہن پرسکون ہو جاتا تھا۔ شاداب کافی کے ہلکے ہلکے سپ لیتے ہوئے مجھ پر نظر جمائے نہ جانے کی سوچ میں گم تھا۔ اس کا ابھی پہلا کپ ہی ختم نہ ہوا تھا جبکہ میں تیسرا پی رہی تھی۔ تیسرے کے بعد جب میں نے چوتھے کے لیے پانی ڈالنا چاہا تو شاداب نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے کچھ ناگواری سے کہا۔ مجھے یہ بات نازیہ کی بھی بہت بری لگتی تھی کہ کوئی مجھے کافی پینے سے روکے۔ مجھے ہر وہ شخص زہر لگتا تھا جو میرے اور کافی کے درمیان آتا تھا۔ زیادہ کافی، اور وہ بھی تیز کافی، صحت کے لیے سخت مضر ہے، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اب بھی میرے ہاتھ پر تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالا اور صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ کافی پینے کے باوجود مجھ پر ذہنی تھکن سوار تھی، اس لیے کہ میں سوچ رہی تھی کہ کیا شاداب میری بات مان جائے گا؟ اگر وہ نہ مانا، میرے دل میں یہ بھی خوف تھا۔ بہت پریشان لگ رہی ہیں آپ، کیا ہوا؟ شاداب نے پوچھا۔ پریشانی کی وجہ تم ہو، سمجھ میں نہیں آتا بات کیسے شروع کروں۔ میں نے آنکھیں بند کیے ہی سوچا، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ شاداب کی آواز
بہت قریب سے سن کر میں نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ مجھ پر جھکا بڑی تشویش سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، ایک دم ٹھیک، میں نے کہا، اور تھکی تھکی سی مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ اپنی بے بسی کا مجھے پوری شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے آپ ٹھیک ضرور تھیں مگر اس وقت نہیں۔ یہ اچانک کیا ہوا ہے آپ کو؟ شاداب نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تم سناؤ۔ کیا سناؤں؟ شاداب نے پوچھا تو میں نے سوچا یہ مجھے بات کرنے میں دقت کیوں ہو رہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اب اس موضوع پر تب ہی بات ہوگی جب شاداب کہے گا۔ میں نے پرسکون ہو کر سوچا، پھر پوچھا۔ ہاں بھئی، چارسدہ جانے کا کب تک ارادہ ہے؟ اور یہیں سے بات کا آغاز ہو گیا۔ شاداب نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھ سے کیا پوچھتی ہیں؟ یہ تو آپ کے اپنے ارادے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے مطلب سمجھ کر بھی انجان بننا ضروری سمجھا۔ مطلب یہ کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو ساتھ چارسدہ لے جا سکوں۔ کیوں؟ مجھے کیوں بلا؟ میں نے واقعی حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ آپ نے 5 سال پہلے جو شرط مجھے پیش کی تھی وہ میں پوری کر چکا ہوں۔ میں میجر شاداب خان افریدی بن چکا ہوں اور اب وقت آپ کا وعدہ پورا کرنے کا ہے۔ پہلے خیال تھا امی کو ساتھ لے کر آپ کے پاس آؤں گا، پھر سوچا کیوں نہ آپ کو ساتھ لے کر امی کے پاس چلا جاؤں۔ وہ اپنا پروگرام تفصیل سے بتا رہا تھا۔ میں چپ رہی تو شاداب نے کہا، اب آپ یہ بتائیں گی کہ کب چلا جائے؟ ویسے فی الحال تو موسم بھی اجازت دینے کے موڈ میں نہیں لگتا۔ شاداب، میں نے اپنی بات کا آغاز کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ جی فرمائیے، میں سن رہا ہوں، شاداب نے میری طرف جھکتے ہوئے کہا۔ تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ یہ کہ آپ میری محبت ہیں، اس نے بے باکی سے کہا، اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور کچھ جاننے کی مجھے خواہش بھی نہیں ہے۔ شاداب پلیز، میں نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ کیوں، میں نے کچھ غلط کہا؟ شاداب مجھے دیکھنے لگا۔ ہاں، کیونکہ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے دکھی ماضی کا سوچتے ہوئے کہا۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کیوں اتنی ڈسٹرب ہو رہی ہیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ کہنے کو تو میرے پاس کچھ نہیں، صرف تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں، کیونکہ کچھ بھی میرے بارے میں نہیں جانتے، کچھ نہیں سمجھتے، اور میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں، سمجھانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تو شاداب بولا، میں سب جانتا ہوں، ایک ایک لفظ۔ آپ کی جو کہانی ہے میں دوسروں سے سن چکا ہوں۔ آپ مجھے جو بتانا چاہتی ہیں وہ سب میں جانتا ہوں، اور بہت پہلے سے جانتا ہوں، مگر میرے نزدیک اس کی اب کوئی اہمیت نہیں۔ آپ اگر اس وجہ سے پریشان ہیں تو قطعی پریشان نہ ہوں۔ ایاز، فیروز، میں ان کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن جو گزر گیا اس کا ذکر کیسا؟ شاداب پوری سنجیدگی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ فیروز کی موت کے بعد جو اذیت ناک زندگی آپ نے گزاری ہے، آپ کے خاندان کے لوگوں کا رویہ اور آپ کے بائی کے بدل جانے کا، مگر مجھے ان سب باتوں سے کیا غرض؟ مجھے تو صرف آپ سے غرض ہے۔ میں آپ کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ تم سب جانتے ہو شاداب، تو سوچو ان سب نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی ہمدردی پا کر میں بلک پڑی۔ وہ سارے آنسو جو بہت سالوں سے میں اپنے اندر اپنے دل میں اتارتی رہی تھی، وہ سب بہہ نکلے کہ بہت مدت بعد مجھے کوئی ہمدرد ملا تھا جس کے سامنے میں کوشش کے باوجود ضبط نہ کر سکی۔ ان سب نے ایسا کیوں کیا شاداب؟ کیا میں نے اپنی قسمت خود لکھی تھی؟ کیا میں نے اپنا مقدر خود لکھا تھا؟ اپنی تقدیر خود بگاڑی تھی؟ کیا میں چاہتی تھی کہ ایاز مر جائے؟ اور پھر میں چاہتی تھی میرا بسا بسایا گھر اجڑ جائے، میرا بچہ مر جائے اور میں برباد ہو جاؤں۔ بہت عرصے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شاداب بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا، پھر اس نے کہا، پلیز روئیں مت، آپ کی آنکھ کے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں۔ نہیں شاداب، مجھے کہنے دو، مجھے بتاؤ میرا کیا قصور تھا جس کی اتنی لمبی سزا ملی مجھے؟ پلیز،
आप अब इन सब बातों और दुखों को भूल जाएं। अब इन सब का किरदार आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया है। शादाब मुझे तसल्ली देते हुए बोला, कैसे भूल जाऊं? मेरी सारी ज़िंदगी बर्बादी की नज़र हुई और मैं भूल जाऊं? आखिर ऐसा क्या कसूर किया था मैंने जो ख़ानदान भर के लोगों ने मुझसे नफ़रत की, और ख़ास कर अज़रा ने। तुम नहीं जानते वो 2 साल जो मैंने कुछ बनने के चक्कर में गुजारे, वो भयानक 2 साल जिनमें अज़रा ने दुनिया का हर जुल्म मुझ पे रवा रखा। जो कभी मेरी चहेती सहेली थी, अब सबसे बड़ी दुश्मन थी। वो मुझे जेल के कैदियों की तरह खाना देती थी। मुझे किसी चीज़ को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं थी, जैसे मैं छूत की मरीज़ा थी। इसके अलावा उसकी वो बातें जिनकी अज़ियत आज भी याद आने पर वैसी ही महसूस होती हैं जैसे वो अब भी सामने खड़ी कह रही हो। खैर, बात यहाँ तक रहती तो ठीक थी, मगर वो जो मेरा भाई था, आखिर में वो भी बदल गया। वो जिसने माँ बाप की मौत पर मुझसे कहा था, आयशा, माँ बाप तो मेरे मरे हैं, तुम्हारी माँ भी मैं हूँ और बाप भी। अब वो भी मुझे अकेला बेचारो मददगार छोड़ गया था। वो 3 साल का बहाना बनाकर मुझे हमेशा के लिए छोड़ गया। उसने ये ना सोचा मैं अकेली हूँ, औरत हूँ, और ये दुनिया बड़ी बेरहम है, मैं अकेली इसका मुकाबला कैसे करूँगी। मगर वो मुझे मनहूस समझकर अपना घर आबाद रखने की खातिर मुझे छोड़ गया, मुझसे नफरत करने लगा। कितने साल गुजर गए, वो लौट कर नहीं आया। उसने खत लिखकर भी कभी ये नहीं पूछा आयशा जिंदा हो या मर गई हो। अगर अम्मा अब्बा जिंदा होते तो क्या वो भी मुझसे यही सलूक करते? कभी नहीं। काश तुम समझ सकते वो अजियतनाक जिंदगी जो मैंने गुजारी है, जो जिल्लत मैंने उठाई है। और और मैं फूट फूट कर रोते हुए खड़ी हो गई। हलक खुशक होने लगा था। आज परवेज भाई की बेरुखी शिद्दत से याद आई थी। मेरे उठते ही शादाब भी उठ गया। आप क्यों फजूल लोगों को याद करके खुद को हलकान करती हैं? दफा करें उनको जो आपको भूल चुके हैं। मैं, उसने हाथ दराज करके मेरे कंधे पर रखते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में कहा, मैं हूं तो आपके पास, आपके लिए। ये जो मेरी मोहब्बत है ये सब आपके लिए है। इसमें कोई हिस्सेदार नहीं, इसकी हकदार सिर्फ आप हैं। जैसे कोई लड़की खुद को अपने शोहर की अमानत समझकर संभाल कर रखती है, वैसे ही वैसे ही मैंने अपनी सारी मोहब्बत आपके लिए संभाल कर रखी है। कभी एक गलत नज़र भी इधर उधर नहीं डाली। आप रोती हैं मोहब्बत के इन रिश्तों के लिए जिन्हें आपकी परवाह नहीं। भूल जाएं इन सबको कि ये मेरी मोहब्बत सिर्फ आपके लिए है। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं आपसे, बहुत मोहब्बत दूंगा मैं आपको, इतनी कि आप माजी का हर दुख भूल जाएंगी। आप कहती हैं काश मैं जान सकता आपकी इस जिंदगी के बारे में। मैं जानता ही नहीं, बल्कि वो सारा दुख, वो सारी अजियत खुद में महसूस भी करता हूँ। यही वजह है मैं तो बहुत पहले शादी करना चाहता था। आपको लम्हा लम्हा दुख देने वाली तन्हाई से बचाना चाहता था, मगर आपने मेजर के रैंक की शर्त पेश करके मुझे दूर रहने पर मजबूर कर दिया। लेकिन खैर, अब आप देखेंगी मैं कितनी मोहब्बत आपसे करूँगा, क्योंकि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, शदीद मोहब्बत। कभी किसी ने किसी से इतनी मोहब्बत ना की होगी जितनी मैं आपसे करता हूँ। उसने जज्बात से बोझल लहजे में कहा था, यही बात शादाब, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। आज तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। आप समझाना चाहती हैं? ये तो मैं खुद ही समझता हूँ। शादाब ने मेरी बात पूरी होने से पहले कहा, नहीं, तुम कुछ नहीं समझते। अगर समझते भी हो तो अपने अंदाज से, गलत तरीके से, जबकि मैं तुम्हें सही अंदाज में समझाना चाहती हूँ। ये मोहब्बत एक वक्ती जज्बा है जो वक़्त गुजरने के साथ खुद ब खुद अपनी अहमियत खो देता है। अब मुझे ही देखो, मैं आयशा सिद्दीक, अपने माँ बाप की चहेती, अपने भाई की प्यारी, ख़ानदान भर की लाडली, आज यहाँ तन्हा ज़िंदगी गुजार रही हूँ। हालांकि कभी ये सब लोग मुझसे मोहब्बत करते थे,
میں نے اپنی بات سمجھانے کے لیے لمبی تمہید باندھی۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ شاداب کے لہجے میں پہلی بار ہلکی سی ناگواری آئی۔ یہ کہ محبت ایک فضول چیز ہے، اس کے لیے خود کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وقت اور حالات کے ساتھ انسان کو خود بھی بدلتے رہنا چاہیے۔ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ شاداب نے سمجھا میں اس کی محبت پر شک کرنے لگی ہوں، اس لیے جلدی سے صفائی پیش کی۔ اب تک تو جتنے بھی ملے سب ایک جیسے ہی ملے، اب اور کوئی کیا مختلف ملے گا؟ میں نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ سب ہی بدل جاتے ہیں۔ وہ کبھی محبت میں جان دینے کی بات کرتے ہیں، ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ جان لینے پر تل جاتے ہیں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ وہ حیران سا مجھے دیکھ رہا تھا۔ ابھی میں نے سمجھایا ہی کب ہے؟ سنو، اب میں تمہیں صاف صاف بتانا چاہتی ہوں کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ مجھے اگر شادی کرنا ہوتی تو اس وقت کرتی جب میری شادی کی عمر تھی۔ اب اس عمر میں تماشا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر، شادی کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں۔ باقی آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ شادی تو آپ کو کرنی ہی پڑے گی، شاداب نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میری بات کو اس نے کوئی اہمیت ہی نہ دی تھی۔ نہیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ تم مجھ سے 15 برس چھوٹے ہو، اور پھر مجھے پانے کے بعد لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ویسے بھی لوگ کیا کہیں گے، تم نے نہیں سوچا تو نہ صحیح، مجھے تو سوچنا ہی چاہیے تھا۔ اب شاید شاداب میرا ارادہ سمجھ گیا تھا۔ دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، جب میں میجر کا رینک حاصل کر لوں گا تو پھر آپ کوئی نئی شرط پیش نہیں کریں گی۔ وہ غصے میں آتے ہوئے بولا۔ میں نئی شرط کب پیش کر رہی ہوں؟ میں تو شادی سے انکار کر رہی ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ جو بات ممکن نہیں اس کو کہنے سے فائدہ؟ شاداب اب بھی سکون سے بولا، جیسے اس کو میری بات کا یقین نہ ہو۔ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں شاداب، میں نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ آپ خام خام وقت ضائع کر رہی ہیں۔ میں آج آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ آپ کو میرے ساتھ 4 صدر چلنا ہوگا تاکہ نکاح کی رسم ادا کی جا سکے۔ آپ کے بھائی یہاں ہوتے تو میں امی کو ساتھ لے کر آتا اور ان سے بات کرتا، لیکن اب چونکہ آپ اکیلی ہیں اس لیے میں آپ کو ساتھ لے کر امی کے پاس جاؤں گا، اور آپ میرے ساتھ جانے سے انکار نہیں کر سکتی۔ آپ کو ہر حال میں میرے ساتھ جانا ہے۔ پھر فضول بحث کرنے کا فائدہ؟ وہ حتمی لہجے میں بولا۔ کوئی زبردستی ہے کیا؟ مجھے غصہ آ گیا۔ نہیں، محبت ہے، اور بڑی طاقت ہے اس محبت میں۔ آپ نے دیکھا نہیں، 5 سال پہلے آپ نے کتنی کڑی شرط پیش کی تھی۔ 2 رینک حاصل کرنا، وہ بھی قبل از وقت، کتنا مشکل تھا۔ لیکن یہ میری محبت کی شدتیں تھیں، یہ میری محبت کی طاقت تھی جس نے مجھے قوت بخشی، اور میں 5 سال میں 2 رینک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب آپ کا انکار فضول ہوگا، آپ چلنے کی تیاری کریں۔ بات ختم کر کے وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور اپنے لیے کافی بنانے لگا، جبکہ میں حیران سی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا وہ چھوٹا سا لڑکا میری محبت میں اتنا بڑا بن جائے گا۔ میں تو اس کام کو آسان سمجھی تھی، لیکن یہ تو بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے شاداب کو پھر دیکھا۔ وہ بظاہر بڑی لاپرواہی سے کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بھی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے مجھے دیکھا اور کہا، کیوں خواہ پریشان ہوتی ہیں؟ آئیے یہاں بیٹھیے، اور میں اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ شاداب نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر دریچے کا پردہ ہٹایا، پھر باہر نظر ڈالتے ہوئے بولا، لگتا ہے موسم ابھی جانے کی اجازت دینے کے موڈ میں نہیں۔ میری بات غور سے سنو گے شاداب؟ میں نے بہت سوچ کر کہنا شروع کیا۔ شاداب نے مسکرا کر مجھے دیکھا، پھر ہنس کر کہا، آپ کی بات نہیں سنوں گا تو پھر کس کی سنوں گا؟ فرمائیے۔ اس کا موڈ پھر خوشگوار ہو گیا۔ کیا تم اس بات کو بھول نہیں سکتے؟ میں نے بے بسی سے کہا۔ اب مجھے اس پر ترس بھی آنے لگا تھا کہ وہ محبت میں میرے اندازے سے زیادہ دور نکل گیا تھا، جو کہ میرے حق میں بہت برا ہوا تھا۔ بھول سکتا تو یہاں تک نہ آتا۔ آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتی اپنی ضد؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو شاداب۔ میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب تم بہت غصے میں تھے، ماں کی ہر بات کا جواب الٹا دے رہے تھے۔
तुम्हारी अम्मी के दुखों को देखते हुए मैंने तुम्हें समझाने का फैसला किया था। बस इतनी सी बात थी और तुम गलतफहमी का शिकार हो गए, वरना मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई बात नहीं थी। आपका मतलब है आपको मुझसे मोहब्बत नहीं थी? शदाब ने मुझे देखा। तुमसे मोहब्बत? शदाब, तुम कैसी बातें करते हो? तुम मुझसे पूरे 15 बरस छोटे थे। मर्द अपने से छोटी औरत या लड़की को किसी भी नज़र से देखे, मगर औरत अपने से छोटे मर्द को हमेशा। प्लीज़, अब कोई गैर ज़रूरी रिश्ता मुझसे कायम मत कीजिएगा। शदाब मारे गुस्से के खड़ा हो गया। फिर दरीचे के शीशों पर हाथ रखते हुए उसने ठोस लहजे में कहा, क्योंकि मैंने आपको देखते ही आपसे मोहब्बत और चाहत का रिश्ता कायम किया था। मेरा और आपका एक ही रिश्ता है, वही रिश्ता जो अज़ल से अबद तक एक मर्द और एक औरत के दरमियान होता है। मैं मर्द हूँ और मेरा आपसे वही रिश्ता है, मोहब्बत का, चाहत का। बाकी आप कहती हैं आपको मुझसे मोहब्बत नहीं थी, आपको मुझसे मोहब्बत है। हम हाँ गैर ज़रूरी बातों को अहमियत देकर आप खुद को जुटला नहीं सकती। इस वक्त जब मैं जाकर लोगों के यहाँ आया था अम्मी के साथ और आपसे मिला था और आपसे अपने दिल का हाल कहना चाहा था, तब क्या आप नहीं समझी थी? आपने कहा था मैं समझती हूँ शदाब, लेकिन हर बात हर वक्त के लिए मुनासिब नहीं होती। फिर जब मैं हॉस्टल आया तब तो मैंने आपसे साफ साफ बात की थी, तब भी आप चुप रही थी। सिर्फ एक बात पर आपको एतराज़ था कि मैं अभी छोटा हूँ, लेकिन अब तो मैं 27वें में लग चुका हूँ और मेजर भी बन चुका हूँ। अब क्या रुकावट है? अब क्यों आप मुझे परेशान कर रही हैं? मैं मानती हूँ शदाब, मैंने तुम्हारी इसी जज्बे से फ़ायदा उठाकर तुम्हारी इस्लाह की थी। मैं जानती थी ये ऐसा जज्बा है कि तुम मेरी बात मानते रहोगे, और आपा रुकैया की वजह से मैंने इस बात को बुरा नहीं समझा था, वरना मैं ऐसी नहीं थी। और ये हरकत भी मुझसे इसलिए सरजद हुई कि तुम खुद ही गलत फहमी का शिकार हो गए थे। मैं तो हर हाल में तुम्हारी इस्लाह करना चाहती थी। फिर अब क्यों मुझे बिगाड़ने की तैयारी कर रही हैं? शदाब ने मेरी बात काट दी। मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम्हारे इशारे समझने के बावजूद मैंने कुछ अहमियत इसलिए नहीं दी क्योंकि इस उम्र में लड़के महज जिनसे मुखालिफ में कशिश कुछ ज़्यादा ही महसूस करते हैं। इस कशिश की वजह से वो हर फ़र्क भूल जाते हैं। इतना घटिया समझा था आपने मुझे? मत इंसल्ट करें मेरी। मैं आवारा नहीं था। शदाब की आंखों की सुर्खी माइल डोरे गहरी सुर्खी में बदलने लगे, मगर मैंने परवाह न की और कहा, कच्ची उम्र की मोहब्बत भी कच्ची होती है। जब उम्र बढ़ जाए तो बंदा सब कुछ भूल जाता है। तब मैंने सोचा था जब तुम बड़े हो जाओगे तो खुद ही अपनी हमाकत पर हंसोगे। ये हमाकत ही तो थी कि तुम अपने से 15 बरस बड़ी औरत से मोहब्बत के ख्वाब देखते थे। मैंने सोचा जब ये वक्त गुजर जाएगा नादानी का, तो तुम खुद ही मुझे भूल कर किसी अपनी उम्र की लड़की से शादी कर लोगे, कि 15 बरस का फ़र्क कोई मामूली फ़र्क नहीं था। ये हमाकत नहीं मोहब्बत थी, इसलिए हंसने की बजाय संजीदा हूँ। और अब मुझसे भी मेरी मोहब्बत की शुरुआत सुन लीजिए। जब मैं पहली बार राबिया बाजी के घर आपसे मिला था और आपने मुझे नसीहतें की थी, तब मैंने आपको और आपकी नसीहत को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी थी, कि उस वक़्त मेरे लिए सिर्फ़ ये बात अहमियत रखती थी कि मैं हमाद खान से अपना हिस्सा कैसे वसूल करूं। वो एक बार फिर मेरे करीब आ बैठा था। असल में अम्मी ने अपना हिस्सा हासिल करने के लिए नाना से कहा कि वो जिरगा बुलाएं, मगर वो टाल मटोल से काम लेते रहे और फिर इस दुनिया से रुखसत हो गए। बाद में जब एक दिन अम्मी ने मेरे सामने मामू से बात की, तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा बेटा मौजूद तो है, अगर इसमें ताकत है तो अपना हिस्सा खुद वसूल करे। मैं तुम लोगों की वजह से अपने ख़ानदान के लिए दुश्मनियां नहीं पाल सकता। तब मैं 14 बरस का था। मामू की बात सुनकर ही मैंने स्कूल जाना छोड़ा था कि मैं पठान था, बुज़दिल नहीं था। ताकत थी मुझ में अपना हिस्सा वसूल करने की। मर्द था मैं, छोटा था तो क्या हुआ? दोबारा आप जब मैं हमारे घर आई तो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। आपके आने से पहले ही अम्मी ने आपकी कहानी सुनाई थी कि आपको भी पढ़ाई से नफरत थी, मगर किस्मत की ठोकरों ने आपको फिर से पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। और ये कि आपकी भाभी का सलूक तो अम्मी की भाभी से भी बुरा था। वो आपको खाना तक नहीं देती थी। मुझे आपकी दास्तान सुनकर बहुत दुख हुआ था कि फितरतन मैं एक नरम दिल और हसास लड़का था।
یہ الگ بات ہے کہ ماموں کی باتیں سننے کے بعد میں نے حماد خان تو کیا، اس کے چند سالہ بیٹے جواد خان تک کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ پھر جب آپ آئیں اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر جب مجھے بٹھانے کی کوشش، تب پہلی بار میرے دل نے یکدم نہ جانے کیا محسوس کیا تھا۔ لیکن خیر، میں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی تھی اور آپ کی ساری باتیں بڑے تحمل سے سنی تھی کہ میں آپ کے دکھوں میں مزید اضافہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ حالانکہ اس وقت میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں بنیادی طور پر ایک نرم خو لڑکا تھا۔ پھر جب آخری بار جاتے ہوئے آپ ملنے آئیں اور مجھے پھر پڑھنے کے بارے میں کہا تو میں نے فوراً آپ کی بات مان لی، کیونکہ ان بہت سے گزرتے دنوں میں صرف آپ کو سوچتا رہا تھا۔ تب میں نے سوچا تھا میں پڑھوں گا اور دو دکھی عورتوں کا سہارا بنوں گا۔ اسی وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر آپ سے شادی کر کے آپ کو سہارا دوں گا۔ اس لیے میں نے میٹرک کیا۔ آپ نے کہا تھا میرے دوبارہ آنے تک تمہیں میٹرک پاس ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کی بات رکھ لی، میٹرک کر لیا، مگر آپ نہیں آئیں۔ امی مجھ سے پوچھتی تھی آپ کالج جاؤ گے یا فوج میں، مگر میں چپ تھا۔ کہتا بھی تو کیا، آپ نے تو صرف میٹرک کرنے کا کہا تھا، وہ میں نے کر لیا۔ آگے آپ کیا چاہتی تھی یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں دوبارہ آپ سے ملنا چاہتا تھا، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کس سے کہوں، کیا کہوں۔ آخر جب امی کا اصرار زیادہ بڑھا تو میں نے غصے سے کہا، انہوں نے صرف میٹرک کرنے کا مجھے کہا تھا، آگے پڑھنے کا نہیں۔ وہ کہہ کر گئی تھی جب میں دوبارہ آؤں تو تمہیں میٹرک پاس ہونا چاہیے، وہ میں نے کر لیا ہے، اب مزید کچھ مجھ سے مت کہیے گا۔ میری بات سن کر ہی امی نے آپ کے پاس لاہور جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور میرا مقصد بھی یہی تھا۔ ایک بے چینی سی میرے اندر باہر تھی، میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، آپ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ رابعہ باجی نے شادی پر تصویروں کا جو البم بنایا تھا، جب امی اس کو دیکھ رہی تھی تو میں نے آپ کی ایک تصویر چوری کر لی تھی اور اس تصویر کو گھنٹوں اکیلے میں بیٹھا دیکھا کرتا، مگر قرار پھر بھی نہ ملتا۔ مجھے اپنی حالت دیکھ کر خود ہی حیرت ہوتی کہ یہ میں ہوں۔ آپ میرے دل و دماغ پر اس طرح چھا گئیں کہ مجھے سوائے آپ کے کچھ یاد نہ رہا۔ حماد خان اور اپنا حصہ میں سب بھول گیا تھا، دل صرف آپ کی قربت مانگتا تھا جو میرے اختیار میں نہیں تھی۔ وہ تو شکر ہے امی نے لاہور آنے کا فیصلہ کر لیا اور دل کو تھوڑا سکون ملا۔ اور جب ہم لاہور آئے تب رابعہ باجی سے پتہ چلا کہ آپ کے بھائی اور بھابھی آپ کو چھوڑ کر کینیڈا جا چکے ہیں۔ یہ سن کر اور آپ کی تنہائی کا سوچ کر میں بہت دکھی تھا، مگر یہ دکھ صرف میرے اندر تھا کہ میں ابھی چھوٹا تھا، آپ کو شادی کی آفر نہیں دے سکتا تھا، حالانکہ اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا۔ تب میری عمر 18 سال تھی۔ وہ بولتے بولتے رکا، مجھے دیکھا، پھر شکوہ کرنے والے انداز میں کہا، آپ کہتی ہیں کچی عمر کی محبت بھی کچی ہوتی ہے، لیکن میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا۔ یہ کچی عمر کی محبت میری عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی اور پکی عمر میں پہلے سے بھی زیادہ پکی ہو گئی، اتنی زیادہ کہ اس کو بھولنا میرے اختیار سے باہر ہے۔ اب آپ سے دور رہنا میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اور میں جو بڑی توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی بول پڑی، شاداب، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تم مجھ سے پورے 15 برس بار بار ایک ہی بات نہ کریں۔ جب میں اس بات کو اہمیت نہیں دیتا تو پھر آپ کو کیوں فکر ہے؟ آپ مجھ سے بڑی ہیں تو کیا ہوا؟ میں آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں مرد چھوٹے تھے ہمارے اپنے مذہب میں، ہمارے… شاداب پلیز، میں نے غصے سے کہا، تو پھر چپ چاپ شادی کر لیجئے، سارے فرق بھول کر۔ شاداب نے بھی غصے سے کہا، یہ تو ناممکن ہے، مجھے کسی بھی حال میں تم سے شادی نہیں کرنا۔ میں نے پہلی بار سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، آپ کو ہر حال میں مجھ سے شادی کرنی ہے۔ شاداب نے مجھ سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا تو میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ وہ اس قدر نڈر ہو گیا تھا، اور بے شک یہ طاقت اس کو محبت نہیں دی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ عذرا نے پہلے ہی کہا تھا، تیسری شادی تو تم لازماً کرو گی، اور وقت ہے ابھی کر لو، ورنہ بعد میں کرو گی تو ہماری بدنامی ہوگی۔ پلیز کیوں اپنے ساتھ مجھے بھی پریشان کرتی ہیں؟ شاداب نے میری طرف جھکتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، اور میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ غور سے دیکھیے، میں بدلنے والا نہیں ہوں۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، تمہارے نزدیک عمر کی کوئی اہمیت نہیں؟ میں نے ایک بار پھر پوچھا۔ نہیں، کتنی بار کہوں، یہ بات میرے لیے غیر اہم ہے۔
वो पूरे एतराफ़ से बोला, ठीक है शदाब। मैंने उसको समझाने के लिए दूसरा मौज़ू ढूँढा। मैं भी उम्र के फ़र्क को भूल जाती हूँ, मगर यही तो मैं चाहता हूँ। शदाब ने चाहत से लबरेज लहजे में कहा, बीच में ना बोलो, मेरी बात सुनो। बात सिर्फ उम्र की होती तो ठीक है, मैं भूल जाती, मगर तुम्हें शायद मालूम नहीं। मैं हिचकिचाई कि कैसे कहूँ, मगर उसको कहे बगैर चारा भी नहीं था, सो मैंने कहा, तुम नहीं जानते शदाब, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन शदाब ने मेरी बात काट दी। बस इस बात से आप परेशान हैं? ये बात भी मैं जानता हूँ। फिर भी तुम। पहली बार मैंने हैरान होकर उसको देखा। फिर भी मैं। शदाब ने मोहब्बत भरी गहरी नज़र मुझ पर डाली, मुस्कुराया और कहा, फिर भी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अगर मुझे मालूम होता आप इस बात से परेशान हैं तो मैं पहले ही आपकी यही गलतफहमी दूर कर देता।